مسیح کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے آپ تمام کو حاصل ہو۔ میرا یہ سرمن ادھورا رہ گیا تھا، پہلا تموتیوس کا خط کھولیں اور اس کا پہلا باب ہے۔ چند باتیں اس میں سے ہم نے سیکھنی تھی جو پیچھے رہ گئی تھی۔ پہلا تموتیوس کا خط پہلا باب ہے اور اس کی 18 آیت ہے اور 19 ہے۔ لکھا ہوا ہے، اے فرزند تموتیوس، ان پیشن گوئیوں کے موافق جو پہلے تیری بابت کی گئی تھیں، میں یہ حکم تیرے سپرد کرتا ہوں تاکہ تو ان کے مطابق اچھی لڑائی لڑتا رہے اور ایمان اور اس نیک نیت پر قائم رہے جس کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا۔ آمین۔ تو آپ کلام کو ذرا غور سے سنیں۔ جب تک ہم کلام کو غور سے نہیں سنیں گے، گمراہ کرنے والے بھیڑیے ہمیں کسی بھی بات سے جو ہے وہ لگا کر اپنے پیچھے کہیں اور یا کسی اور بدعتی فرقے میں لے جائیں گے، اور یہ انہی کا حال ہوتا ہے جو کلام کے دوران غور سے کلام کو نہیں سنتے۔ تو اس بات کو ذرا غور سے سنیں۔ پہلا تموتیوس کا خط، دوسرا تموتیوس کا خط اور تیتس کا خط، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ٹیموتھی، سیکنڈ ٹیموتھی اینڈ ٹائٹس، یہ تینوں اپسٹلس جو ہیں انہیں پیسٹورل اپسٹلس کہا جاتا ہے۔ پیسٹورل اپسٹلس انہیں اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی پاسبانی خطوط اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان تینوں خطوں میں جو ہے وہ یہ بات بہت اہم طور پہ بتائی گئی، اور خاص طور پہ تموتیوس کا جو پہلا خط ہے اس میں خاص طور پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ کلیسیا کی تنظیم کیسے ہوگی، یعنی کلیسیا کا ڈیکورم کیا ہونا چاہیے، کلیسیا میں ڈسپلن کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر عورتیں کلیسیا میں جو لیڈیز آتی ہیں ان کا وومنس کا کیا رول ہے، وہ کس طرح خدمت کریں، ان کی خدمت کس طرح سے ہونی چاہیے اور کیسے ہونی چاہیے، یہ سب کچھ اس میں بتایا۔ پھر کلیسیا کے جو باقی عہدیدار ہیں جی، ایلڈر، ڈیکن، ان کے کیا رول ہیں، کیسے وہ چلیں چرچ کے اندر، ان کی کیا خدمتیں ہیں، یہ پتہ ہونی چاہیے۔ لوگ بس نام لگا لیتے ہیں، ڈیکن ہے جی ہم، یا ایلڈر ہے جی ہم، ان کو پتہ ہی نہیں ایلڈر کیا ہوتا ہے۔ ایلڈر صرف یا ڈیکن صرف آگے چرچ میں آ کے بیٹھنا تھوڑی ہے کہ 10:30 بجے چرچ آگے جب دل کی آگے اور بیٹھ گیا۔ ان کا ایک رول ہے چرچ میں کس طرح سے چلنا ہے، ایک پورا نظام ہے جی جو بتایا گیا ہے چرچ میں کہ کس طرح سے وہ چرچ کو لے کر چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سبب سے اس خط میں بڑی ڈیٹیل تعلیم دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بڑی خاص بات یہ بھی بتائی گئی اس خط میں کہ جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، جیسے میں نے شروع میں ہی کہا، کلام کو غور سے نہ سننے والے کیا ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پادری بھلے جتنا بھی گلا پھاڑ لے، اب اگلے نے سننا ہی نہیں ہے تو سنے گا ہی نہیں، تو پھر کوئی اور آئے گا بھیڑیا اس کو اپنی باتوں میں پھنسائے گا اور لے جائے گا کسی بھی بدعتی فرقے کے اندر۔ تو اس خط کی خاص بات یہ تھی، پولوس نے جن نوجوانوں کو بھی آگے ٹرین کیا اپنے بعد، اس نے ان کو خاص یہ بتایا کہ تم نے تعلیم پہ مین فوکس رکھا۔ ایجوکیشن کون سی جی، بائبل کی، اسپرچول، اس کی تھیولوجیکل ایجوکیشن پہ زور دینا ہے، کیونکہ اگر تم خدمت کے لیے نکلے ہو تو تمہیں یہی نہیں آتی تو پھر تمہاری خدمت بیکار ہے۔ پھر فائدہ کیا کہ اگر تمہیں یہی نہیں سنانی ہے صحیح سے، اور تمہیں پتہ ہی نہیں اس کی تھیولوجی، اس کی ڈیپ روٹ کیا ہے۔ اور اس کی ڈیپ روٹ جاننے کے لیے دیکھیں جی، خدا کا فضل ہونا، توفیق دینا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن محنت کرنا بھی ہے،
ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے؟ جی جی. اب ایک شخص ہے وہ 9 to 5 جاب کرتا ہے، کیا کر رہا ہے؟ وہ محنت کر رہا ہے نا جی. تو اگر خادم ہے تو خادم کا کام ہے یہاں محنت کرنا، اور اس میں محنت کیا ہے؟ اس کو دن رات پڑھنا، اس کی اسٹڈی کرنا، اس کی اسٹڈی کے لیے ڈیفرنٹ بکس کا اور ڈیفرنٹ چیزوں کا سہارا لینا، اور اس کے بعد سب سے بڑا ٹیچر پاک روح وہ ہمیں سکھاتا ہے، لیکن اسٹڈی تو کریں ہم اس کی. تو اس کی ڈیپلی جانے کے لیے آپ کو بائبل پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. تو بائبل پڑھنے کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا اور وقت دینا پڑے گا اس سے. تو اس سبب سے اس خط کا جو مین فوکس تھا، ٹھیک ہے، وہ تعلیم پہ، عقیدوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے جی. ٹھیک ہے، تعلیم اور عقیدے بائبل کا ایک سمجھ لے ہارٹ ہے یہ، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک خادم نے کہا اگر کوئی خادم کمپرومائز کر کے کوئی کلام سناتا ہے یا انجیل سناتا ہے تو وہ اصل خادم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے بینیفٹ کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے اگر وہ تعلیم دے رہا ہے یا اس کو کسی کو مکھن لگانے کے لیے، تو وہ صاف نظر آ جائے گی اور غلط تعلیم ہے وہ. اور اسی لیے پولوس نے گلتیوں کے خط میں یہ بات کہی، اگر میں یسوع مسیح کا بندہ ہوں، اگر میں مسیح کا بندہ نہ ہوتا تو آدمیوں کو کیا کرتا؟ خوش کرتا. تو مسیح کے بندوں کا کام نہیں ہے آدمی کو خوش کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان کی منسٹری نہیں ہے آدمی کو خوش کرنا، ان کا گول ہی نہیں ہے خدمت کا، بندے کو خوش کر کے خدمت ہوگی جی، نہیں. ٹھیک ہے، خدمت ہوگی، جو پاک روح کہے گا وہ کلام دینا، اس سے اگلا خوش ہو نہ خوش ہو وہ اس کی بات. ٹھیک ہے. تو اس سبب سے تعلیم آپ کی ٹھوس ہونی چاہیے اور خالص ہونی چاہیے. یہی اس پورے خط میں ایک بزرگ خادم پولوس نے ایک نوجوان خادم تموتیس کو یہ پوری تعلیم دی ہے کہ تو نے کہیں پر بھی جو ہے نا لوگوں کو دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے، کسی چیز کے پیسے دولت کے لالچ میں نہیں آنا، کسی بھی چیز کے نہیں. جو ٹھوس تعلیم ہے وہ دینی ہے، اگلے کو اچھی لگے بری لگے وہ اس کا فیل ہے. تیرا فیل یہ ہے کہ تو نے جس کام کے لیے خدا نے تجھے مقرر کیا ہے اس کی ٹھوس اور خالص تعلیم، کوئی کمپرومائز نہیں. تو جی تموتیس جو تھا بیسیکلی اس کی ماں جو تھی وہ یہودی تھی جی. کون تھی؟ یہودی، جیو تھی. لیکن اس کا باپ جو تھا وہ غیر قوم سے تھا، یونانی تھا. ٹھیک ہے. اور تموتیس اس کی ماں اور اس کی نانی جس کا ذکر آگے لوئس نام سے ہے، یہ تینوں جو تھے مسیحیت دین کو قبول کر چکے تھے. اس کا آپ ساری ہسٹری اعمال کی کتاب کے 16ویں باب میں پڑھ لیجئے گا، پہلی دوسری تیسری آیت میں ساری ڈیٹیل یہ تعلیم جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہیں پر لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی جو ہے پولوس رسول جو ہے وہ دربے سے ہوتا ہوا لسترا میں پہنچتا ہے، تو لسترا میں پہنچ کر جو ہے وہ تموتیس کو جب دیکھتا ہے، تموتیس کے جب ملاقات کرتا ہے، تو یہ بزرگ خادم اس نوجوان کو دیکھ کر ایسا معمور ہو جاتا ہے، روح سے بیدار ہو جاتا ہے اور اس کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے کہ کیسا یہ زبردست نوجوان ہے تموتیس. اس کے اندر وہی پیشن، وہی جذبہ جیسا میرے اندر تھا جوانی میں، وہی تعلیم، وہی پہچان خدا کی، وہی یہ اسی طرح سے پیشن سے منادی کرنا چاہتا ہے. وہ تموتیس کو اپنے ساتھ آگے ٹور پر لے جاتا ہے، کہتا ہے چل میرے ساتھ تو بھی گاسپل ٹور میں، اور آگے جو ہے اس کو اپنے ساتھ مشن ورک کے لیے لے جاتا ہے. اور یہی اس پورے خط کا جو تھا سیاق و سباق میں نے آپ کو بتایا کانٹیکسٹ. تو کلیسیائی بزرگوں نے یہاں پر اب 18ویں آیت پہ ذرا ہم فوکس کریں. اے فرزند تموتیس، ان پیشن گوئیوں کے موافق جو پہلے تیری بابت کی گئی تھی.
کس کی بابت ہوئی جی؟ یعنی تموتیس کی بابت کلیسیا کے بزرگوں نے، خود پولوس نے اس کی بابت بڑی پیشن گوئیاں کی کہ یہ ایک زبردست خادم ہوگا، اس کا فیوچر برائٹ ہوگا، یہ آنے والے وقت میں ایک اچھا لیڈر ہوگا، اس کے منہ میں کلام ہے، اسے خدا نے واقعی چنا ہوا ہے، یہ ساری باتیں بزرگ اس کے بارے میں کہتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح سے اس نوجوان کے لیے وہ پروفیٹک کلام انہوں نے کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس پورے خط میں آپ کو پتہ ہے پولوس رسول نے جہاں پر خدمت تو کی، وہاں پر پولوس کا ایک مین گول بھی تھا جو آج کے خادموں میں مسنگ ہے جی۔ آج کا بزرگ خادم پیچھے اپنے لیڈرشپ تیار نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ یہ بزرگ کیسا تھا؟ یہ چاہتا تھا میں نے تو وقت ایک دن پورا کر کے جانا ہے، اس کے بعد لیڈرشپ پہ کون آئے گا جو معمور ہو۔ پہلا فوکس تعلیم اس کی درست ہونی چاہیے، خدا کی پہچان اس کے پاس درست طریقے سے ہونی۔ تو پولوس کا مین فوکس یہ تھا کہ یہ آنے والی نیکسٹ لیڈرشپ کو کیسے تیار کرنا ہے۔ یہ خطوں میں جو پولوس نے نئے عہد میں جو خط لکھے ہیں نا جی، تقریباً 14 خط ہیں پولوس نے جو لکھے ہیں، ان 14 خطوں میں پولوس نے ٹریننگ بہت دی، نیکسٹ لیڈرشپ کو تیار کرنے کی ٹریننگ، کہ کس طرح میں اگر جاؤں گا مسیح کے پاس واپس کوچ کر کے، تو اس کے بعد جو نیکسٹ آنے والے خادم ہیں وہ کیا کریں گے، اور اس نے پوری یہ تعلیم دی۔ اور اس خط کا ایک اور اہم مقصد تھا جو یہاں پر آگے لکھا ہوا ہے۔ پیشن گوئیاں ہوئیں، پیشن گوئیوں کے بعد پولوس نے اس نوجوان کو لے کر اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے گوسپل ٹور پر لے کر گیا۔ ٹور پر لے کر جانے کے بعد اس نوجوان کو آگے وہ ٹرین کرتا رہا۔ ٹرین کرنے کے بعد جب اس نے سمجھا کہ اب خدا کی طرف سے یہ اس قابل ہو گیا ہے، اسے افسس کے چرچ کا پاسٹر بنا دیا۔ تموتیس افسس کے چرچ کا پاسٹر تھا، ٹھیک ہے۔ ترکی کا ایک شہر تھا افسس، یہ پرانی جب ترکی تھا اس کا شہر تھا افسس، اس کی چرچ کا یہ مین پاسٹر تھا۔ آگے جی دیکھیں، جو پہلے تیری بابت کی گئی تھی میں یہ حکم تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اب ایک حکم ہے جو پولوس تیموتیس کے سپرد کر رہا ہے، چونکہ اب یہ پاسٹر کی پوزیشن پر ہے۔ جب اس کو یہ خط لکھا جا رہا تھا، پولوس لکھ رہا تھا، تو اس ٹائم تیموتیس کیا تھا جی؟ پاسٹر تھا۔ وہ افسس کے چرچ کا وہ پاسٹر اپوائنٹ ہو چکا تھا، سینئر پاسٹر۔ اور اس نے کیا لکھا؟ میں تیرے سپرد حکم تیرے سپرد۔ کون سا حکم تھا؟ وہ حکم آپ کو پیچھے چلیں گے، پہلے باب میں ہی آپ کو 3 آیت سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا یہ افسس کے چرچ کا پاسٹر تھا، یہ بھی آپ کو 3 آیت میں پتہ لگے گا۔ لکھا ہوا ہے جس طرح میں نے مقدونیہ جاتے وقت، یعنی پولوس کہہ رہا ہے میں جب مقدونیہ جا رہا تھا تجھے نصیحت کی تھی، یعنی تموتیس کو تجھے میں نے نصیحت کی تھی کہ افسس میں رہ کر، افسس کے چرچ میں تو رہے گا، وہاں کا پاسبان ہوگا، رہ کر بعض شخصوں کو حکم کر دے کہ اور طرح کی تعلیم نہ دیں۔ کیا نہ دیں جی؟ اور طرح کی تعلیم۔ اور طرح کی تعلیم کیا تھی؟ حکم کیا سپرد کیا تھا؟ یہ کہ اور طرح کی تعلیم تو نے چرچ میں برداشت نہیں کرنی۔ کون سی تعلیم جی؟ اب آگے پڑھتے جائیں گے۔ اور ان کہانیوں، ٹھیک ہے، آج بڑے سارے خادم ہیں جن کے پاس صرف کہانی ہے، اور بے انتہا نسب ناموں پر لحاظ نہ کریں جو تکرار کا باعث ہوتے ہیں، اور اس انتظام الہی کے موافق نہیں جو ایمان پر مبنی ہے، اسی طرح اب بھی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو حکم کیا تھا کہ وہ خدا کی خالص تعلیم کو چھوڑ کر صرف کہانیوں کی طرف، صرف ان کی تکرار نسب ناموں کی طرف بڑھ گئیں۔ اور آگے جی 5واں حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل پیدا ہو تم میں، نیک نیت، بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو۔ آگے 6 آیت، ان کو چھوڑ کر
بعض شخص بےہودہ بکواس کی طرف متوجہ، سخت لفظ استعمال کر رہا ہے پولس، کیا کر رہا؟ کون سی تعلیم؟ اور طرح کی تعلیم۔ کیا کہہ رہا ہے پولس؟ تو نوجوان وہاں کا پاسٹر ہے، تو حکم کر دے کہ کوئی اور طرح کی تعلیم نہ دے جی، غلط تعلیم برداشت نہیں ہوگی، کیونکہ بےہودہ بکواس ہے وہ، اور بےہودہ بکواس نیچے آگے بتائے گا جی 7ویں، اور شریعت کے معلم بننا چاہتے ہیں، ابھی بھی فضل میں آ کر، آگے پیچھے لکھا ہے، اس انتظام الہی کے موافق نہیں جو ایمان پر مبنی ہے، یعنی یسوع کے فضل کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، وہ وہی شریعت، موسوی شریعت کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ معلم بننا چاہتے ہیں، حالانکہ جو باتیں کہتے ہیں اور جن کا یقینی طور سے دعویٰ کرتے ہیں ان کو سمجھتے بھی نہیں، ٹھیک ہے، شریعت کے بڑے بڑے استاد بنے پھرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں شریعت بھی کیا کہتی ہے، شریعت کی سمجھ ان کو آتی نہیں، بس صرف کیا؟ معلم بننا چاہتے۔ کیوں؟ 2 چیزیں انہوں نے شریعت کی سیکھ کے وہ سمجھ گئے جی شریعت کے معلم بن، ٹھیک ہے۔ آگے 8ویں آیت، مگر ہم جانتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے بشرطے کہ کوئی اسے شریعت کے طور پر کام میں لائے۔ شریعت، اچھا یہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے شریعت کیا ہے؟ کیا مطلب ہے شریعت؟ قوانین، خدا کے دیے ہوئے قوانین جو ضابطوں کے طور پر ایک قوم کو دیے جاتے ہیں اور وہ قوم انہیں مانتی ہے، یہ اس قوم کے لیے کوئی صلاح نہیں ہے جی، شریعت ہوتی ہے فرض، یہ بھی یاد رکھ لیں، شریعت کیا ہوتی ہے؟ فرض ہوتی ہے جی۔ اگر کوئی شخص کو نہیں پتا تو وہ یہ بھی سمجھ لے شریعت کیا کر دی جاتی ہے؟ فرض کر دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں پرانے عہد کی شریعت کے لیے لکھا جو ایک بھی حکم توڑے گا وہ لعنتی، ٹھیک ہے، شریعت فرض ہے جی، اب فرض کر دی گئی شریعت، ٹھیک ہے۔ تو اس سبب سے شریعت کو شریعت کے طور پر کام میں لائے، اور شریعت کے لیے پولوس نے ایک اور بات کی، موسوی شریعت، موسیٰ کی شریعت، کیا بات کی؟ اور کئی اور شریعت جو ہے مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی جی، کیا بنی؟ استاد۔ اور ایک اور چیز رومیوں کے خط میں شریعت کے لیے لکھا ہوا ہے، شریعت جو ہے وہ اس سے گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے جی؟ گناہ کی شریعت۔ دیکھیں اس فون کو یہاں پڑا ہوا ہے، اسے اٹھا کے جیب میں رکھ لینا، پتہ نہیں کس کا، یہ چوری ہوئی، یہ کس نے بتائی؟ بتائیں، اگر شریعت نہ بتاتی یہ چوری ہے تو ہمیں کیا پتا ہوتا ہے یہ چوری ہے؟ شریعت سے تو گناہ کی پہچان ہو، شریعت نے بتایا یہ زنا ہے تو ہمیں پہچان ہوئی ہے یہ زنا، شریعت نے بتایا یہ جھوٹ بولنا ہے تو ہمیں پہچان ہوئی۔ تو شریعت سے کیا ہوتی ہے؟ گناہ کی پہچان، وہ ایک استاد کے طور پہ، ایک معلم کے طور پہ کام کرتی ہے کہ اس سے ہمیں کسی چیز کی کیا برائی کی کیا ہوتی ہے؟ پہچان۔ اور آگے یہی لکھا ہوا کیا؟ اگر کوئی اسے شریعت کے طور پہ کام میں لائے، یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی بلکہ بے شرع اور سرکش لوگوں اور بے دینوں اور گنہگاروں اور ناپاکوں اور رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور لونڈے بازوں اور بردہ فروشوں اور جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے۔ تو شریعت تو کام میں آئے گی کیسے؟ شریعت سے تو گناہ کی پہچان ہوتی ہے، اور پولوس کہہ رہا ہے موسوی شریعت راست بازوں کے لیے کیا نہیں ہوئی؟ مقرر نہیں ہوئی۔ کلیسیا کو راست بازی کہاں سے ملی؟ پتہ ہے کلیسیا کو آپ کو راست بازی کہاں سے ملی جی؟ آپ کیسے راست باز ٹھہرے؟ خدا کے پاس تو راست باز ہی جا سکتے نا، ناپاک تو نہیں جا سکتا، آپ کیسے راست باز ٹھہرے؟ تو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ٹھہرے نا۔ تو یہی تو پولوس کہہ رہا ہے کہ جو شریعت کے معلم بننا چاہتے ہیں ان کو خود بھی شریعت کا نہیں پتا کہ شریعت کیا کچھ کہتی ہے، اور شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے مسیح شریعت کا انجام ہے،
शरीयत खुद चीख चीख के कहती है कि जिसे मसीह मिल गया उसे सब मिल गया, अंजाम ही मसीह पे हो गया सब कुछ। लेकिन वो फिर वापस शरीयत में घुसकर, फिर वापस अपनी टांगे शरीयत में फंसाकर और पुरानी मैं नई मशकों में भरने की कोशिश करते हैं। यही यीशु मसीह ने कहा था, पुरानी मैं नई मशकों में ना भरो, मशकें भी फटेंगी, मैं भी बर्बाद हो जाऊंगी। पुरानी तालीम को नई तालीम में ना फिट करने की कोशिश करो। ये इस आयत का कॉन्टेक्स्ट था। तो हुक्म क्या स्पुर्द किया तिमोथियस के पौलुस ने कि तूने और तरह की तालीम वालों को खड़े भी नहीं होने देना। ठीक है, जिथे कोई और तरह की तालीम दे उसको वहीं से चलता चलें, ओके बाय। ठीक है, तालीम इस कदर उस पे आपका होल्ड होना चाहिए और तालीम इतनी जरूरी है। और यहाँ पर यही बात जो है पौलुस ने बताई। और आगे, ये हुक्म तेरे स्पुर्द करता हूं ताकि तू उनके मुताबिक क्या लड़े जी, अच्छी लड़ाई लड़ता रहे। ठीक है, अच्छा एक और बात ऐड कर दूं, शरीयत तो खुद कहती थी इसकी सुनना, पता है ना, अस्तशना की किताब में पढ़ा है हवाला 18वें बाब की 15वीं आयत, क्या लिखा है? मूसा कहता है और खुदावन तेरा खुदा फरमाता है कि मैं तेरे भाइयों में से एक नबी तेरी तरह का बर्पा करूंगा, तुम उसकी सुनना। वही तो शरीयत का अंजाम है और वो मसीह है। ठीक है, जिसे मसीह मिल गया उसमें सारी शरीयत के तकाजे भी पूरे हो गए जी। ठीक है, अब उस पे शरीयत एप्लीकेबल नहीं होती मुझे। ठीक है, तो इस सबब से वो, और जैसे ही यीशु मसीह की सूरत जो है वो पहाड़ पर जाते हैं, पतरस भी यूहन्ना भी, ठीक है, जब वो यीशु के साथ पहाड़ पर जाते और यीशु की सूरत बदल गई, वाकया सुना है? सुना हुआ किसी ने वाकया? यीशु मसीह की जब सूरत बदल जाती है पहाड़ के ऊपर तो क्या कहता है पतरस? कहता है वहां एलिया और मूसा भी आते हैं। मूसा वो जो शरीयत का, ठीक है, देने वाला, जिसके वसीला से शरीयत दी गई कौम को। ठीक है, एलिया वो जो नबियों का सरदार, और यीशु वो जो खुदा का बेटा। ठीक है, पतरस कहता है यीशु बता हम 3 डेरे बनाए, एक वो जो कौम को शरीयत देने वाला, एक वो जो नबियों का सरदार एलिया, और एक तू खुद खुदा का बेटा मसीह। आसमान से बाप की आवाज आई, नहीं 3 डेरे नहीं, बल्कि क्या लिखा, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, इनकी नहीं कहा, इसकी सुनो। तो बेटे में सारी शरीयत का अंजाम पूरा हो गया। इसीलिए पौलुस कहता है ये जो और तरह की तालीमें देते हैं इनको मना, और यही लिखा इसकी सुनो, ये नहीं लिखा इनकी सुनो। 3 थे वहां तो, ठीक है, इसकी क्यों लिखा? इन होना चाहिए था फिर तो लफ्ज, लेकिन लिखा इसकी सुनो, क्योंकि बेटा ही अव्वल है और आखिर। ठीक है, मसीह ही अव्वल और मसीह ही आखिर, उसके लिए यही लिखा। और यहां पर लिखा स्पुर्द करता हूं ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और ईमान और उस नेक नियत पर कायम रहे, जिसको दूर करने के सबब से बाज लोगों के ईमान का जहाज गर्क हो गया। मेरा आज का टॉपिक था प्रोटेक्टिंग योर फेथ। आप अपने फेथ को, ईमान को किस तरह महफूज रखेंगे? 2 चीज़ों से। पहली चीज़ तालीम, दुरुस्त तालीम, जहाँ गलत, अब अच्छा, दुरुस्त तालीम होने के, दुरुस्त तालीम और गलत तालीम में फ़र्क जानने के लिए पहले आपको तालीम लेनी भी तो पड़ेगी। अब जिसके, एक बंदा बताएं मुझे जिसने तालीम ही नहीं ली, जो 0 बटा सन्नाटा चल रहा है, ब्लैंक है बिल्कुल, जिसके पास तालीम, अब उसको क्या पता ये गलत है सही? ठीक है, तो तालीम को पहले मुआजना करने से पहले तालीम का होना भी तो जरूरी है ना जी। तो इस सबब से पहली बात कि आप अपने ईमान को कैसे महफूज रखेंगे जी? इस दुनिया में चलते हुए, जॉब करते हुए, कारोबार करते हुए, चलते हुए, बाकी मिनिस्ट्री करते हुए, कैसे आप अपने ईमान को महफूज रखेंगे? पहली चीज क्या थी?
ہے درست تعلیم اور درست عقیدے سے، یہی بتایا ہے اس خط میں۔ اور دوسری بات، دوسری چیز جو یہاں پر بتائی گئی ہے وہ بتائی گئی ہے جی، آگے کیا لکھا ہے؟ اور اچھی لڑائی لڑتا رہے اور ایمان اور اس نیک نیت پر قائم رہے جس کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا۔ کوئی بھی غرق ہوئی بھی چیز دوبارہ اوپر آتی ہے؟ ٹائٹینک کو دیکھا، غرق ہوا تھا اوپر آیا، اور بہت سے جہاز یہ جو ابھی پتہ نہیں کون سے بڑے امیر لوگ گئے تھے، یہ کیا تھی وہ آپ دوست تھی کیا تھی وہ جو گئی تھی، وہ بھی سارے ڈوب ڈبا گئے، اندر ہی مر مر گئے، اوپر آئے تھے جی؟ کوئی بھی اوپر نہیں ہے۔ تو یہاں لکھا ہے جس کے ایمان کا غرق ہو گیا جہاز، اب وہ اوپر نہیں آ سکتا، ایمان ہی غرق، جہاز غرق ہو گیا ایمان۔ اور کیسے ہوا جی؟ پہلی چیز درست تعلیم نہیں تھی، اور دوسری چیز نیک نیت، نیت گندی تھی جی۔ بات سنیں غور سے جی، نیت کیا تھی؟ نیت گندی تھی، بد نیت تھے۔ نیک نیت پر قائم رہے لیکن وہ نیک نیت پر قائم نہ رہ سکے، ٹھیک ہے؟ یہ نیت کے لیے ذرا آپ میرے ساتھ رومیوں کا خط، رومیوں کے خط کا باب نمبر 8 کھولیں اور اس کی 5 آیت پڑھیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے جی، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں، اور کیا لکھا ہے؟ جسمانی نیت، کیا لکھا ہوا ہے؟ اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے۔ خدا کی شریعت کا مطلب ہے مسیح کی شریعت، ٹھیک ہے؟ نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، آگے 5ویں آیت میں کیا لکھا؟ پولس کہتا ہے جو جسمانی ہے وہ کس خیالوں میں رہتے ہیں؟ جسم کے۔ جو روحانی ہے وہ کن خیالوں میں رہتے ہیں؟ روحانی خیالوں کے۔ لیکن فوراً 7ویں آیت میں آ کے پولس نے 6 آیت میں آ کے سٹیٹمنٹ بدل دی اور کہا جو جسمانی نیت ہے وہ موت ہے، جو روحانی نیت ہے وہ زندگی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں نیت کی جی، نیت کیا ہے؟ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ نیت کی۔ نیت پتہ ہے کیا؟ بہت سی گریک میں جانے کی میں نہیں کوشش کر رہا جی، ٹھیک ہے؟ نہ میں آپ کو یونانی بتا رہا ہوں نہ عبرانی بتا رہا ہوں، میں سادہ سا لفظ بتاتا ہوں اور مطلب بتاتا ہوں جو پولس نے ایلیبریٹ کر کے بتایا۔ نیت کیا ہے؟ جو خیال، کیا کہہ رہا ہوں جی؟ آپ کے یہ کھوپڑی ہے نا جی، اس میں کیا چلتے ہیں؟ پتہ ہے نا کیا چلتے ہیں؟ کیا چلتے رہتے دن بھر؟ جیسی رات کو سوتے ہو، سوتے وقت سب کچھ فلیش آؤٹ، جیسی صبح صبح اٹھتے ہو کیا چلنا شروع؟ پھر خیالات، پھر پورا دن رات تک کیا چلتے رہتے اس کھوپڑی کے اندر؟ خیال چلتے رہتے ہیں۔ نیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ اسی لیے پولس نے کہا جسمانی خیال جسمانی، روحانی خیال روحانی، نیچے فوراً جسمانی نیت موت، روحانی نیت زندگی اور اطمینان۔ جو خیال پختہ اور قائم ہو جائے وہ نیت بن جاتی ہے۔ نیت اس کو کہتے ہیں۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ جو خیال آپ کا کیا ہو جائے؟ میں مثال کے طور پر میرے ذہن میں بھی خیال آیا میں اس پھول کو یہاں سے توڑ دوں، مثال دے رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے لیے آسان ہو۔ کیا آیا جی؟ میرے ذہن میں کیا خیال آیا؟ میں اس پھول کو کیا کروں؟ توڑ دوں۔ اب یہ خیال میرے اندر آیا، اس خیال کو میں نے کہا چل چل چلا جا، آگے چلا جا، تو ختم ہو گیا، یہ میری نیت نہیں بنی۔ جیسے میں نے اس خیال کو کہا اوکے اوکے ڈن، پھر میں نے میری کیا بن گئی جی؟ نیت بن گئی۔ اب میری نیت بن گئی، اب میں کچھ بھی کر لوں میں اس کو کروں گا ہی کروں گا، اب میں توڑوں گا ہی توڑوں گا یہ، ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے نہیں، کسی کو محاورہ سنا یہ والا کسی نے، ہونتے میں پاسب نیت بن لئی ہے بس وے کو ہوندا کی ہے،
ٹھیک ہے؟ تو نیت کیسے باندھتے ہیں؟ نیت باندھو گے، وہ خیال آیا، خیال کو کیا کر لیا، اس خیال پہ جا کے ٹھہر گئے، اس کو اپنے دل میں پختہ بٹھا لیا، وہ ہو گئی نیت، وہ آپ کی نیت بن گئی۔ ٹھیک ہے؟ کیا بن گئی جی؟ نیت بن گئی۔ ہمیشہ یاد رکھنا، سائیکو انالیسس کے مطابق یہ جو آپ کی کھوپڑی ہے نا جی، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک کا نام ہوتا ہے شعور، ایک کا نام ہوتا ہے تیتل شعور، ایک کا نام ہوتا ہے لا شعور۔ ٹھیک ہے؟ کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ اور ان کانشیس مائنڈ، 3 حصے ہوتے ہیں آپ کے دماغ کے۔ جو کانشیس مائنڈ ہوتا ہے، اس میں جو کام ابھی میں نے کرنا ہے، جو میرا ڈیٹا ہے، میرے ذہن کا جو ڈیٹا ہے، جو کام میں ابھی کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ ابھی مجھے پتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں، میں چرچ میں کھڑا ہوں، مجھے پتا ہے میں نے اس کے بعد کہاں جانا ہے، میں نے اپنے گھر جانا ہے، اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے مجھے پتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ میرا کیا مائنڈ کام کر رہا ہے؟ شعور۔ ٹھیک ہے؟ ایک بندہ جو پاگل ہو جاتا ہے، اس کا کیا کام کرنا، وہ شعور کام کرنا، اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ میرا شعور ہے جو مجھے بتا رہا ہے، ڈائریکٹ انفارمیشن دے رہا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میں اس موومنٹ میں ہوں۔ ٹھیک ہے؟ یہ میرا شعور ہے۔ ٹھیک ہے؟ جس میں جو ہے وہ ڈیٹا آتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب جو لاشعور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ میرا انکانشیس مائنڈ۔ لاشعور جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوگا، وہ جو میرے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ پیچھے جاتا جائے گا۔ کیا جاتا جائے گا جی؟ پیچھے جاتا جائے گا اور سٹور ہوتا جائے گا۔ میرے مائنڈ کے ایک حصہ ہے، اس میں وہ سارا کیا ہوتا جائے گا، سٹور ہوتی جائیں گی، وہ ساری چیزیں میری سٹور ہوتی جائیں گی۔ مثال کے طور پر، ٹھیک ہے جی، ذرا بات کو سمجھے۔ مثال کے طور پہ کہ جس طرح سے بچپن میں، ٹھیک ہے، آپ کے بچپن میں بھی واقعات ہوئے ہوں گے نا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ذہن میں سٹور ہیں، وہ کہیں غائب نہیں ہو گئے، وہ آپ کے ذہن میں سٹور ہے۔ اب یہ اڈلائے بیٹھا ہے، اس کے جو بچپن میں یہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، چرچ آ رہا ہے، ابھی کلام بھی، لیکن یہ سب کچھ اس کے لاشعور میں کیا ہو رہا ہے، ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے جیسے یہ بڑا ہوگا، یہ اپنے اس لاشعور سے ڈیٹے کو ریکال نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات کیا جا بھی سکتا ہے خواب کے ذریعہ۔ بعض لوگوں کو آتا ہے نا جی، وہ مجھے پاس اب خواب آ گیا، میں دیکھے نے بڑے پہاڑ تے بڑا، ٹھیک ہے، وہ بعض اوقات اس کو کوئی اپنی پرانی میموری پیچھے سے یاد آ گئی، تو انہیں سمجھیا میں بائبل کھلو کے اتنے کھلوتا پہاڑاں چ تے پتہ نہیں میں بڑا، وہ اس کو لاشعور سے ڈیٹا باہر آ گیا جی، اور وہ خواب میں آ گیا۔ اب اس نے اس کو پتہ نہیں کالنگ سمجھ لیا، کیا سمجھ لیا، یہ اس کی مرضی۔ ٹھیک ہے؟ پھر ایک ہوتا ہے ہمارے دماغ کا حصہ تیتل شعور۔ کیا جی؟ یہ تیتل شعور جو ہوتا ہے نا جی، سب کانشیس مائنڈ، اس میں ہماری بہت ساری چیزیں سٹور ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اب آپ کو آپ کے اکاؤنٹ کا نمبر بھی پتا ہوگا، آپ کو آپ کے NIC کا نمبر بھی پتا ہوگا، لیکن فوراً نہیں پتا ہوگا۔ میں آپ کو کہوں گا اپنے اکاؤنٹ کا نمبر بتائیں، آپ 2 منٹ سوچیں گے، ریکال کریں گے، آپ کے سب کانشیس مائنڈ سے آپ کے کانشیس مائنڈ کے اندر وہ ڈیٹا آئے گا اور آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر بتائیں گے۔ تو سب کانشیس مائنڈ جو ہوتا ہے، اس میں سارا سٹوریج ہوتی ہے آپ کے ذہن کی، اور مائنڈ کو کہا جاتا ہے از اے پروسیس آف تھاٹس۔ مائنڈ از اے پروسیس آف تھاٹس۔ جو دماغ پاگل ہو جاتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے ایک خیال پہ رک جاتا ہے۔ ڈاکٹر کس کو پاگل کنسیڈر کرتا ہے؟ پتہ ہے آپ نے کبھی پڑھا پاگل کون ہوتا ہے؟ پاگل اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے جس کا دماغ ایک ہی خیال پہ کیا ہو جائے، رک جاتا ہے، وہ پاگل ہے۔ جو بالکل زرخیز دماغ والا ہے، اس کے دماغ میں تو خیال آتے جاتے رہیں گے، آتے جاتے، ابھی یہ آیا، ابھی وہ آیا، ایسے آئے گا، ٹھیک ہے، اب خیالوں کی کثرت آنی جانی لگی رہے گی۔ یہ دماغ آپ کا ایک سمجھے سڑک ہے۔ اب آپ ایک مجھے بات بتاؤ، سڑک پر آپ چل رہے ہو، کتنے لوگ چلتے ہیں؟ سڑک پہ تو بہت سارے لوگ چلتے ہیں۔ اب سڑک پہ چلنے والے لوگ سمجھو وہ آپ کے خیالات ہیں۔ اب سڑک پہ چلنے والے بہت سے خیالات ہیں، کیا سارے سڑک پہ بندے سے رک رک کے سلام کرتے ہوئے پاجی السلام علیکم،
ٹھیک ہی حال ہے اسلام میں جی, سب کو بیٹھتے ہو, چائے وائے پلاتے ہو, گھر لے کر جاتے ہو, نہیں ٹھیک ہے, کیوں؟ تو یہ دماغ سمجھو سڑک ہے, سڑک پہ بہت سے لوگ چل رہے ہیں, لوگوں کو سمجھو وہ ہے خیالات. اب آپ کے ذہن میں بہت سے خیالات آئیں گے اس سڑک پر, آپ کی مرضی اس کو کس خیال کو اپنے اندر قائم کر کے نیت بنا لو. نیت نیک ہوگی تو جہاز قائم رہے گا ایمان کا, جیسے ہی نیت بد ہو گئی ایمان کا جہاز گھر. ٹھیک ہے, مثال دے دیتا ہوں, آدم اور حوا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آدم اور حوا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا شیطان نے گن پوائنٹ پہ رکھ کے کہا تھا حوا کو پھل کھا نہیں تو گولی مار دیا گا؟ کہیں لکھا گن پوائنٹ پہ اس کے ساتھ یہ کام ہوا ہے, یا ڈنڈا مار کے اس کو یہ کام کرایا تھا؟ آپ بتائیں مجھے, ایسا کہیں تھا؟ صرف شیطان آیا, حوا کے ذہن میں کیا؟ ایک خیال ڈالا, یہ ذہن کی سڑک پہ ایک خیال ڈالا, کر لے کیا ہوتا ہے, اگر یہ پھل کھائے گی نہیں مرے گی, خیال ڈال دیا. اب اس خیال کو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اے خیال میں تجھے ڈانٹتی ہوں, دور ہو جا. اس نے یہ نہیں کیا, اس نے کہا وہی ہاں یہ درخت تو آنکھوں کو دیکھنے کو خوشنما, کھانے کے لیے مزیدار, عقل بخشنے کو خوب, چلو کھا ہی لیتے ہیں, مزہ چکھ کے دیکھ ہی لیتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ پنجابی چ کہی دا نا چس لے ہی لینے, کی ہوندا ہے ویکھنے ویکھی جائے گی بات چکی ہوئے گا, انہاں پھر لے ہی لیا, اور جدوں پھل توڑیا تے بات سے جی ختم کر. ٹھیک ہے, تو نیت جو ہے یہاں پر بات ہوگی, یا بات ہو رہی ہے جی نیت کی. اب آپ اسی جگہ دیکھیں, وہ بھی وہاں پر بھی اب اسی برعکس, اس کے برعکس متی کے چوتھے باب میں آ جائیں. ٹھیک ہے, متی کے چوتھے باب کے اندر یسوع مسیح بیابان میں 40 دن کا فاقہ کیا ہوا ہے. شیطان نے ذہن میں یسوع کے خیال ڈالا, اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. یسوع نے کہا چل چل, آدمی صرف روٹی سے جیتا نہیں رہتا, ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے. چل میں اس خیال کو ڈانٹتا ہوں, آگے بڑھ. یہ خیال جیسے ہی آگے کیا بچ گیا, اور وہ اس نے کیا دی؟ شیطان کو شکست دی. پہلا آدم شکست خوردہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے ہوا تھا کیونکہ اس کی نیت بد ہو گئی تھی اور اس کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اس نے کہا آگے چل. ٹھیک ہے جی, جو برا خیال ہے اس کو کہیں چل چل آگے نکل, سوائپ کرے. آج کل تو سب موبائل والے انگلیاں ہیں جیڑی اپنے مطلب دی ویڈیو ہے, انگلی چلن رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ذرا ذہن پہ بھی کام کریں, جو یہاں پر بھی سوائپ کیا کریں. جو خیال روحانی ہے اس کو کہیں ٹک کلک کریں, اوکے جی قائم کریں. جو خیال جسمانی آ رہا ہے سوائپ کریں, آگے چلیں, آگے پہ. یہ ہے, یہ کہہ رہا ہے پولس, جس کو دور کرنے کے سبب سے بعضوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا آخری بات آپ کو سکھا دوں, آخری بات. پوری دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں, کوئی کہتا ہے پتہ نہیں 5000 ہے, کوئی کہتا ہے کتنے, لیکن جہاں تک میرا نالج ہے 4200. دنیا کے 4200 مذاہب, وہ تمام مذہب کہتے ہیں اور ان کے معبود کہتے ہیں, وہ عمل دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اچھا اس نے عمل یہ کر لیا, اوکے جی دیٹس اٹ, یہ بندہ ٹھیک ہے. مسیحیت دین ان 4200 دینوں میں سے واحد وہ دین ہے جس کا بائبل کا خدا کہتا ہے نہیں, میں عمل بعد میں دیکھوں گا, پہلے نیت. ٹھیک ہے, اور یہی کیا. دو بھائی ہدیہ لے کے گئے تھے, صاف لکھا ہوا ہے. اچھا لوگوں نے اس حوالے کو بس صرف ہدیے پہ یہی رکھا کہ جی اس کا ہدیہ ایسا تھا, اس کا کوئی اس یہ والے پہ نہیں گیا, رخ پہ. ٹھیک ہے, اچھا آپ کو پتہ ہے ہدیہ پہلے لے کر جانے والا بھی کون تھا؟ قائن.
جس کو خدا نے رد کیا، ہدیہ پہلے عمل سٹارٹ کرنے والا بھی وہی تھا۔ اب انسان کے نزدیک تو ہوئے پہلی بار پہلا ہی ٹائم تے ہدیہ لایا، بڑا چنگا شخص۔ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ صاف لکھا ہوا ہے خدا نے حابل کو، اور آگے لکھا اور پھر اس کے ہدیے کو قبول کیا۔ اور آگے پولوس نے کیا کہا؟ پولوس نے کہا خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے جو خوش نہ ہو کے بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ خدا پہلے کہاں سے دیکھتا ہے؟ نیت، عمل بعد میں۔ بائبل کے خدا کی خاصیت یہ ہے، وہ پہلے کیا دیکھتا ہے؟ نیت، پھر اس کے بعد دیکھتا ہے عمل۔ آپ بھلے بڑے سے بڑا ہدیہ لے آئیں، لیکن قائن کی طرح آپ کے اندر نیت گندی ہے، آپ کا ہدیہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ نہ پہلے آپ قبول ہوگے، نہ پھر آپ کا ہدیہ۔ آپ حابل کی طرح چھوٹا سا بھی ہدیہ لے آئیں، لیکن پہلے اپنی نیت نیک کے ساتھ لائیں۔ پہلے وہ آپ کو نیت قبول کرے گا، پھر آپ کے عمل کو بھی قبول کرے گا۔ تو بعضوں کے ایمان کا جہاز غرق ہوا، کیا وجہ تھی؟ گندی نیت۔ یسوع نے کیا کہا؟ اگر تو نے کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھ لیا، یعنی کیا باندھ لی؟ نیت۔ اب ٹھیک ہے، اگر تو چل رہا ہے پھر کوئی خیال تیرے ذہن میں آ گیا، لیکن اگر تو نے اس خیال کو اپنے اندر کیا کر لیا؟ باندھ لیا، اور وہاں اس کے لیے کوئی گندگی سوچ لی اور باندھ لیا، وہ تیری کیا بن گئی؟ نیت۔ اب وہ نیت بن گیا، وہ تیرے لیے بھلے تو نے عمل کیا یا نہیں کیا، تیرے لیے کیا بن گئی؟ کیا بن گئی؟ گناہ سرزد ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس قدر نیت کا رول ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے عبرانیوں کے خط میں پولوس نے ایک بات کی تھی اور کہا، دو بھائیوں کا پتہ ہے، یعقوب اور عیساؤ کا ہے، نام سنا پتہ ہے؟ اور عیساؤ کے لیے عبرانیوں کے خط کے 12ویں باب میں لکھا ہوا، غالباً 15-16 میں لکھا، اور عیساؤ نے آنسو بہا کے اپنے پلوٹے ہونے کا حق واپس لینا چاہا، لیکن اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا۔ ایک بار نیت گندی، پھر آنسو بھی بہائے موقع نہیں، ٹھیک ہے؟ نیت اس قدر ایک کرسچن ایماندار کی زندگی میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ تو اپنے ذہن کو صاف رکھیں اور اپنے ذہن کو پاک رکھیں، روحانی خیالات میں رہیں، اور جب روحانی خیالوں میں رہیں گے تو نیت بھی کون سی باندھتے رہیں گے؟ جی، عالم بالا والی روحانی۔ اسی لیے پولوس نے کیا کہا؟ کہاں کے خیالوں میں رہو؟ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو۔ جب تم رہو گے عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں، نیت کون سی بنتی رہے گی؟ عالم بالا والی۔ زمین والی نیت ہی نہیں رہے گی۔ جب زمین والی نیت نہیں رہے گی تو جسمانی نیت نہیں رہے گی، جسمانی نیت نہیں رہے گی تو جسم والے گنے نہیں جاؤ گے، اور پھر گنے جاؤ گے روحانی۔ پر خدا روحانیوں سے خوش ہوتا ہے، جسمانیوں سے نہیں۔ آمین۔ خدا آپ کو برکت۔